شامل ہیں یہ جو عدم اعتماد کی ہو رہی ہے. اور اس کے بعد لوگوں نے بڑے سوالات پوچھے کہ جی نہیں ہے نہیں وہ ہے تو دکھائیں. تو یہ خاص طور پہ کچھ باتیں اسی سلسلے میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا اور ذرا میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس کے اندر کیا ہے, اس مراسلے کے اندر اس کا کون سے کردار ہیں باہر بیٹھے ہوئے جو اس کے اندر شامل ہیں. لیکن سب سے پہلے اس بات کے اوپر آ جائیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آ کے خط ہمیں کیوں نہیں دے دیتے, ہمارے سامنے کیوں نہیں رکھ دیتے. دیکھیں یہ جو ہے قومی راز جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی سینسیٹیو نیچر کے ہوتے ہیں اور اس لیے بڑے واضح قوانین بھی اس کے لیے لکھے گئے ہیں کہ کون کس کے ساتھ یہ شیئر کیے جا سکتے ہیں, کس کے ساتھ نہیں کیے جا سکتے. لیکن وزیر اعظم نے آج یہ ضرور مجھے کہا ہے کہ کیونکہ ظاہر ہے وہ حقیقت ہے اور میں خود اس کو دیکھ چکا ہوں, میں خود اس کی گواہی دے سکتا ہوں کہ وہ حقیقت ہے. اگر کسی کو کوئی شک ہے تو ان کے ذہن میں ایک یہ بھی خیال آیا ہے کہ ہم یہ تیار ہیں, یعنی وزیر اعظم تیار ہیں کہ اگر چاہیں تو وہ سوچ رہے تھے کہ کس کے ساتھ ہم یہ شیئر کریں, کس کو دکھایا جائے تو جس کے اوپر قوم کو اعتبار ہوگا. تو ایک ذہن میں ان کو یہ آیا کہ اگر ہم یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو یہ دکھا دیں, ظاہر ہے ایک اعلیٰ ترین منصب ہے انصاف کا پاکستان کے اندر اور وہ بھی ایک بہت بڑی ایک کرسی ہے, ایک بہت بڑا عہدہ ہے جس کی ساکھ ہے اس ملک کے اندر. اور جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کی ذاتی طور پر بھی ایک بڑی اچھی ریپوٹیشن ہے, بہت قابل احترام اور لوگ عزت کی نگاہ سے ان کو دیکھتے ہیں. تو وزیر اعظم نے کہا کہ یہ آج میں قوم کے سامنے ان کے بہاف پر یہ اعلان ضرور کروں کہ اگر اس کی ضرورت ہو اور اس سے لوگوں کی تسلی ہوتی ہے کہ واقعی میں کہ اسے تصدیق کی جا سکتی ہے تو کم سے کم وزیر اعظم تیار ہیں یہ مراسلہ جو ہے یہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے سامنے رکھنے کے لیے. اب ذرا سا موٹا موٹا ظاہر ہے کہ اجازت نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ کھل کے بات کر سکوں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے, لیکن پھر بھی تھوڑا سا دوہرا دیں کہ اس مراسلے کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اور اس کی وہ حصہ جو عدم اعتماد سے جڑتا ہے اس کی سب سے اہم باتیں کیا ہیں. اس کے اندر سب سے پہلی بات جو بہت قابل ذکر ہے اور بڑی غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ یہ مراسلے کی تاریخ جو ہے وہ عدم اعتماد تحریک پیش ہونے سے پہلے کی ہے. ابھی عدم اعتماد کی تحریک پیش پہلے یہ مراسلہ آیا ہے. تو یہ بڑی ایک غور طلب بات ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوا کہ عدم اعتماد کی تحریک ہوئی تو اس کے بعد یہ مراسلہ بھیجا گیا. اہم اس لیے ہے کہ اس مراسلے کے اندر براہ راست عدم اعتماد کی تحریک کا ذکر ہے. تو کوئی ابہام نہیں ہے اس کے اندر, اس کی تحریر کے اندر کہ کس چیز کی بات کی جا رہی ہے. اور یہ دوبارہ میں دوہرا دوں قوم کے لیے کہ یہ لکھا جا رہا ہے مراسلہ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہونے سے پہلے, اور اس کے اندر ذکر ہو رہا ہے, بڑا واضح ذکر ہو رہا ہے اس بات کا کہ عدم اعتماد کی تحریک آ رہی ہے. اور اس سے بھی زیادہ اہم اس میں دو ٹوک الفاظ کے اندر یہ بھی لکھا جا رہا ہے کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوتی, اگر عمران خان وزیر اعظم رہتے ہیں تو خوفناک اس کے نتائج آ سکتے ہیں. جس دھمکی کی بات کی وزیر اعظم نے وہ براہ راست عدم اعتماد کی تحریک سے جوڑ کر وزیر اعظم عمران خان کا وزیر اعظم کے منصب پر بیٹھنے سے براہ راست جڑا ہوا یہ مراسلہ ہے جو بھیجا گیا. اب ظاہر ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کچھ قانونی بندشیں بھی ہوتی ہیں, تو جو شیئر کیا گیا ہے یہ مراسلہ وہ صرف جو اعلیٰ ترین سول ملٹری قیادت ہے صرف ان کے تک محدود رکھا گیا ہے. یہ کابینہ کے بھی زیادہ تر تقریباً تمام ہی آپ سمجھ لیں ممبرز جس کچھ ہی ہیں جن کو پتا ہے اس مراسلے کے اندر کیا لکھا ہوا ہے, باقی کسی کو بھی نہیں پتا. تو لیکن جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اگر لوگوں کی اس سے تسلی ہو سکتی ہے اور لوگوں کو اس بات پر یقین آ سکتا ہے کہ وہ مراسلہ رکھ دیا جائے
چیف جسٹس سپریم کورٹ کے سامنے، تو یہ بھی وہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب اس سے یہ تو میں نے بتا دیا کہ اس مراسلے کے اندر جو بنیادی بات جو بات کی جا رہی ہے، وزیر اعظم نے جس بات کا ذکر کیا، اور وہ براہ راست پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اندر جڑی ہوئی ہے، اس میں مراسلے میں جو باتیں کی گئی ہیں، جس چیزوں کا اظہار کیا گیا ہے، وہ اس میں براہ راست پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہ بہت واضح ہے اس مراسلے سے کہ یہ جو پیغام بھیجا جا رہا ہے، یہ پیغام جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک سے جڑا ہوا، یعنی بیرونی ہاتھ اور عدم اعتماد کی تحریک آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، ان کا آپس میں رابطہ جو ہے وہ ہمیں واضح طور پہ نظر آتا ہے۔ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، نہ صرف اس لیے میں واضح طور پر بات کی گئی ہے عدم اعتماد کی تحریک کی، اس میں کیا اچھا نتیجہ، کس نتیجے کو اچھا سمجھا جائے گا، یعنی اگر وزیر اعظم عمران خان وزیر اعظم نہیں رہیں گے تو وہ ایک اچھا نتیجہ ہوگا۔ اور سب سے اہم کہ یہ کہا جا رہا ہے عدم اعتماد کی تحریک پیش ہونے سے پہلے۔ اب اس کے اندر کردار کون کون ہے، اس میں ایک کے اوپر تو کوئی شک ہی نہیں ہے، اور وہ نواز شریف ہے۔ وہ لندن بیٹھے میں، وہ باہر ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور وہ بھی وزیر اعظم جس دن چاہیں گے تو وہ تمام تفصیل بھی بتا دیں گے۔ زیادہ تر تو اس میں سے میڈیا کے اندر رپورٹ بھی ہوتی رہی ہے کہ کس کس سے ملتے رہے ہیں وہ، اور جو وہ باتیں کرتے رہے ہیں، ظاہر ہے ان میں سے ایک کا نتیجہ جو ہے ہمیں یہاں پر عدم اعتماد کی تحریک کی صورت کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے۔ جو پی ڈی ایم کی سینئر لیڈرشپ ہے وہ بھی ظاہر ہے اس بات سے لا علم نہیں ہے۔ وہ جو کہتے رہے، ہمارے ایم این اے سے جب بات چیت ہوتی تھی، میڈیا والوں کے ساتھ بات چیت ہوتی تھی، تو وہ جو کہتے تھے کہ سارے معاملات طے پا گئے ہیں، تو ظاہر ہے ان کو بھی پتا ہے کہ یہ اس کا کیا تعلق ہے اس مراسلے کے اندر جو لکھا ہوا ہے اس سے عدم اعتماد تحریک کا۔ اب اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو سوال پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلے تو اولین ظاہر ہے سب سے اہم تو یہ قوم کا ایک قومی مسئلہ ہے، ایک بہت بڑی ایک چیز سامنے آئی ہے جس کا تعلق پوری قوم سے، اور وزیر اعظم جو ہیں ہمارے وہ عوام سے منتخب ہو کے آئے ہیں، وہ عوام کو جواب دے ہیں، ان کا زندگی کا جو مشن ہے وہ پاکستانی قوم کے لیے جدوجہد کرنا ہے۔ تو اس امانت کو وہ چاہتے تھے کہ پاکستانی عوام تک بھی پہنچائیں، وہ قیود و ضوابط کے اندر رہتے ہوئے جو قانون ان کے اوپر اطلاق کرتا ہے۔ تو وہ ظاہر ہے پوری چیز جو ہے وہ کھل کے سامنے نہیں بتا رہے، لیکن ان کے خیال کے اندر یہ ضروری تھا کہ پاکستانی قوم کو آگاہ کیا جائے کہ ہو کیا رہا ہے۔ اب پوری قوم کے لیے تو یہ پیغام تھا، لیکن خصوصی طور پر وہ ممبرز جو قومی اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ تحریک انصاف کے ممبرز ہوں، اس کے اندر ناراض کچھ اراکین ہیں وہ بھی ہیں، اپوزیشن کے ممبرز بھی جو ہیں، ہمارا ماننا یہ ہے کہ ان کی بہت بڑی تعداد، شاید ان میں سے تقریباً تمام جتنے بھی ہیں سوائے چند لوگوں، کسی کو بھی یہ نہیں معلوم کہ اس عدم اعتماد کی تحریک کے پیچھے اور کیا عناصر ملوث ہیں، اور ظاہر ہے یہ نہیں چاہیں گے جانتے بوجھتے ہوئے کہ ایک ایسے اقدام کا حصہ بنے جس سے ملک کے لیے خطرات پیدا ہوتے ہوں، جہاں پاکستان کی خودداری اور آزادی جو ہے اس کے اوپر کوئی حرف آئے۔ تو مجھے یقین ہے کہ یہ تمام حقائق سامنے آنے کے بعد جتنے بھی ممبر ہیں قومی اسمبلی کے، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوئے ہوں، وہ اس بات کے بارے میں سوچیں گے ضرور کہ کیا سوچتے سمجھتے جانتے بوجھتے ابھی تک تو وہ لا علمی کے اندر اس بات کا پتہ ہونے کے بغیر کہ اس کی بڑی پکچر کیا ہے اس کا حصہ ہیں، لیکن جب صورتحال سامنے آ گئی اور یہ صورتحال ہمیں نظر آ گئی کہ یہ کس طریقے سے یہ پورا کھیل بنایا گیا ہے، تو کیا وہ اس کا حصہ پھر بھی، اور پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کے اوپر جو حرف آئے گا، جو قدغن لگے گی، کیا یہ وہ اس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں؟
اور امید یہ ہے، میں اپنے آپ کو کسی سے زیادہ محب وطن نہیں سمجھتا. میرے خیال میں جو بھی اسمبلی کے اندر الیکٹ ہو کے آتا ہے وہ سب لوگ جو ہیں محب وطن ہوتے ہیں، یا اگر نہیں ہوں گے تو ان میں سے چند ہی ہوں گے ایسے جو نہ ہو. باقی بہت بڑی تعداد جو ہے اس میں محب وطن لوگوں پر مشتمل ہے، اور یقیناً وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے کریں گے. بہت بہت شکریہ. صرف ایک اس میں بات کر دوں کہ صرف ایک بات میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جو ایک تو جس طرح اسد عمر صاحب نے کہا، چیف جسٹس صاحب کے اوپر ہم یہ جوڈیشل فنکشن نہیں ہے ان کا، یہ ان کا پاکستان کے بڑے ہونے کی حیثیت سے جو ہماری میٹنگ ہوئی اس میں ہم نے سوچ بچار کی کہ کس کے ساتھ جو ہے یہ ایک اتنا کانٹینٹ جو ہے وہ شیئر کیا جا سکتا ہے. تو ہمارے ذہن میں یہ آیا ہے کہ ہم چیف جسٹس صاحب سے ناٹ ایز اے جج آف سپریم کورٹ لیکن ایک پاکستان کے بڑے ہونے کی حیثیت سے ان کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ ہم شیئر کر بھی نہیں سکتے کیونکہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا اس میں آ جاتا ہے، تو کانٹینٹ آپ شیئر نہیں کر سکتے. تو اس کو وہ پڑھ لیں اور ان کو بھی ذرا ایک نج اور اس سے جڑے معاملات جو ہیں ایک تو ان کو اس چیز کا جو ہے وہ پتہ چل جائے. دوسری بات یہ ہے دیکھیے کہ پاکستان کی ہسٹری میں کوئی پہلی بار یہ نہیں ہے. 1951 میں لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا، ہمارے سامنے ہے جو کچھ ہوا. پھر ہم نے دیکھا جس طرح وزیر اعظم صاحب نے اس دن جلسے میں کہا، جس طرح ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں ان کو پھانسی لگے، اور اس کے بعد پھر 88 میں آپ کے سامنے جب افغانستان کی صورتحال پلٹی تو جنرل ضیاء الحق کا طیارہ جو ہے وہ ہوا میں پھٹ گیا. اب یہ جو سارے ایک پاکستان کی ہسٹری ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ واقعہ ہونا، صرف یہ بات، یہ ہم سب عمران خان کا جو اصل ایڈوانٹیج ہے پاکستان کو وہ یہ ہے کہ وہ اتنا دلیر آدمی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے چیزیں رکھتا ہے، وہ عوام کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. یہ پہلی بار تو نہیں ہوا پاکستان میں پیچھے فیصلے جس طرح سے ہوئے ہیں، وہ پاکستان کی اب ہسٹری کا پارٹ ہے، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پاکستان میں ایک ایسا لیڈر ہے جو اس وقت باہر کی کالیں نہیں لیتا. اس وقت پاکستان کا ایک ایسا لیڈر ہے جو پاکستان کے عوام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور یہی بات اس وقت اس کو اس کے نتائج کی جو اس خط کے ذریعے ان نتائج سے آگاہ کیا گیا ہے کہ آپ کی جو سیاست ہے وہ آپ کو کدھر لے کے جائے گی. ہمارا کام یہ ہے سیاسی جماعت کی حیثیت سے پاکستان کے لوگوں کے سامنے حق اور سچ رکھنا. فیصلہ پاکستان کے لوگوں نے کرنا ہے، پاکستان کے جو لوگوں کے منتخب نمائندے ہیں انہوں نے کرنا. آپ نے کافی ڈیٹیل سے چیزیں بتا دی، لیکن کیا اس خط کا تعلق وزیر اعظم عمران خان کے حالیہ دورہ روس سے بھی ہے؟ جڑتا ہے کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب بڑا واضح طور پر اشارہ دے چکے تھے کہ ان کے دورے سے پہلے ایک اعلیٰ سطح رابطہ ہوا اور دورہ نہ کرنے کا کہا گیا. جی وہ تو جیسے شاہ صاحب نے بتایا تھا وہ تو بالکل تھی خواہش، لیکن میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ ہماری خارجہ پالیسی کے ساتھ براہ راست اس کا تعلق ہے. اس کے علاوہ مزید تفصیل جو ہے وہ اس میں نہیں جاؤں. سر کون سے ایسے کردار ہیں جو اس خط کے پیچھے ہیں پولیٹیکلی اپوزیشن کے اندر، ان کو نام دیکھیں ہم نے تو کہا نا جو اس کے اندر جو پرنسپل کیریکٹر ہیں اپوزیشن کی طرف سے وہ تو نواز شریف ہیں. وہ باہر بیٹھے ہوئے ان کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، غیر ملکی ایجنسیوں کے ساتھ بھی ہوتی رہی ہیں، اور کن کن ممالک کے ایجنسیوں کے ساتھ ہوتی رہی ہے وہ بھی آپ کو سب پتا ہے. تو بنیادی طور پہ تو اس کے اندر کردار ان کا ہے. یہ اس کے علاوہ جو ہے ظاہر ہے جو پی ڈی ایم کی جو سینئر لیڈرشپ ہے ان کو قائل کرنے کے لیے اور ان کو یہ اعتماد دینے کے لیے کہ یہ آپ عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں، یہ کامیاب ہوگی. میرے خیال میں وہ بڑا واضح ہے کہ اور جس قسم کی وہ باتیں کرتے رہے وہ بڑا واضح ہے کہ وہ ان کو بھی اس کے بارے میں علم ہے. اس کے علاوہ یہ ظاہر ہے ایک ہم لوگ جو ہے مفروضے کی بنیاد میرا مفروضہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں ممبران ان کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں. ایک صرف عباس میں ایڈ کر دوں کہ عباس یہ دیکھیں جس طرح سے اسد صاحب نے پہلے کہا یہ نو کانفیڈنس آنے سے پہلے کا خط ہے، لیکن اس میں نو کانفیڈنس کی جو باتیں ہیں یا ڈیٹیلز ہیں یا مینشن ہے وہ کیا ہوا اس میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بھی نو کانفیڈنس کو پلان کر رہے تھے، اور میں اسی لیے اس وقت سب کو کہہ رہا تھا نواز شریف کو باہر نہ جانے دو، کیونکہ اس طرح کے لوگ جب باہر چلے جاتے ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایک اسٹوڈ بن جاتے ہیں، وہ ان کے اعلی کار بن جاتے ہیں. سو جب آپ نے نواز شریف وہاں پہ بیٹھ کے وہاں پہ ان کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، جو بہت ساری رپورٹ بھی ہوئی ہیں جس میں ان کی اسرائیلی جو سفارتکار ہیں ان سے ملاقاتیں ہیں، باقی لوگوں سے ملاقاتیں ہیں، اس کے بعد یہ جو خط ہمیں آیا ہے اس میں نو کانفیڈنس سے پہلے آیا ہے لیکن نو کانفیڈنس کا ذکر ہے.
یہ پرابلمٹک چیز ہے سارے کی ساری اس میں. اچھا سر، میرے سوال کے دو حصے ہیں. ایک تو وہ میڈیا کے لوگ جو اپوزیشن کی ترجمانی باقاعدہ کرتے رہے، انہوں نے وزیر اعظم کی اسپیچ کے فوراً بعد یہ کہا کہ ان کو بھی اس کا علم ہے اور کچھ نے ان کو ڈرامہ کرا دیا. ایک حصہ سر یہ اس پر واضح آپ کمنٹ کرتے ہیں. دوسرا اسد، کیا یہ ممکن ہے کہ پارلیمنٹ کے ان کیمرہ سیشن کے اندر ارکان جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے عدم اعتماد کے حوالے سے، ان کے سامنے یہ خط رکھا جائے یا ان کو اس حوالے سے کوئی آگاہ کیا جائے، اس طرح کا کوئی پلان ہے؟ دیکھیں، جو میڈیا کے جو 3 لوگوں نے جنہوں نے خط لہرایا، میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ ایک تو یہ جو ہمارے سو کالڈ سینئر بن گئے ہیں نا وی لاگر، ان کا ٹی وی پہ بھی اب ان کی ریٹنگ کوئی نہیں آتی، وہ اپنے اس پہ لگے رہتے ہیں ہر وقت وی لاگ کے اوپر ہی. ان کو میں نے کل بھی کہا تھا کہ خدا کے لیے جو نوجوان رپورٹرز ہیں نا، ان کے ساتھ دوبارہ ذرا خود کو ریفریش کر لیں، خبر ویریفائی کیسے کرتے ہیں. ایک خط لہرا رہے ہیں جو یورپی یونین نے لکھا ہوا ہے، یورپی یونین کا لیٹر تو آلریڈی پبلک ہے، اس کی بات کرنے کی کیا جو ہے وہ تک بنتی ہے. اور اسی طرح سے ایک اور جعلی خط، ایک صحافی ہے، انہوں نے جعلی خط جو ہے وہ شیئر کر دیا. یہ خط ابھی میڈیا کے پاس نہیں ہے، اور جو لوگ بھی اس خط کو دوسرے خطوں کو یہ خط کہہ کے پیش کر رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور میں تیسرا ان سے یہ کہوں گا دوبارہ کہ خدا کے لیے واپس آ جائیں اور نوجوان صحافیوں سے سیکھ لیں خبر ویریفائی کیسے کرتے ہیں. جہاں تک آپ کے سوال تھا اس خط، دیکھیں میں تو آپ کو بتا رہا ہوں نا، میں تو خود پڑھ چکا ہوں نا، سو مجھے تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے خود پڑھا ہوا ہے، ایک دفعہ سے زیادہ پڑھا ہوا ہے، اور اس کے جو سب سے اہم نکات ہیں ان کو بار بار پڑھا ہوا ہے. سو وہ حقیقت ضرور ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ میڈیا کے اندر تو وہ خط دور کی بات، وہ نے بھی نہیں وہ دیکھا ہوا ہے. میرے خیال میں کوئی شاید 2 یا 3 ممبرز ہیں جنہوں نے دیکھا ہوا ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو اسی لیے اگر یہ ہم 342 لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو شاید وہ مناسب بات نہیں ہوگی. اس لیے وزیر اعظم نے سوچا، لیکن بات بہت بڑی ہے، تو سوچ بچار یہی ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے قوم کو یہ اعتماد دلایا جا سکتا ہے کہ نہیں واقعی میں یہ حقیقت ہے. تو ہم نے کہا کوئی ایسی سورس ہونی چاہیے جو غیر سیاسی ہو، جو بہت معتبر ہو، جس کے اوپر اعتبار کرتے ہوں لوگ. تو ہمارے نظام کے اندر جو سب سے زیادہ احترام کا جو عہدہ ہے وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کا، اسی لیے ریکمینڈ کیا. آخری سوال کلیئر کر دیں کہ سپریم کورٹ میں آپ ریڈی ہو گئے اس کو پیش کرنے کے لیے، اب آیا آپ اسے خود لے کر جائیں گے یا آپ ویٹ کریں گے کہ سپریم کورٹ آپ کہے گی کہ آپ لے کر؟ نہیں، ابھی جو ہے وہ یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ اس کو فوری طور پہ لے جایا جائے. ابھی تو ایک ذہن میں ایک راستہ آیا ہے اور وہ قوم کے ساتھ ہے. دیکھیں اس کے آگے کیا ہوتا ہے. اگر ظاہر ہے سپریم کورٹ اگر مانگتی ہے کوئی ڈاکیومنٹ تو وہ تو پھر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اسے شیئر کرنا. خط کہاں سے ہے، مراسلہ کہاں سے ہے؟ نہیں، وہ ہم اس پہ بات ہی نہیں کریں گے نا. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، یہ نہیں بتائیں گے. یہ مراسلہ کسی پاکستانی فارن ڈپلومیٹ نے لکھا ہے، اور دوسرا یہ بتائیں کہ آپ کے پاس اگر اتنے شواہد ہیں تو پاکی حکومت کے پاس اختیار ہے ان عناصر کے خلاف کارروائی کرنے کا، تو آپ کارروائی کا سوچ لیں. پھر میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ ہم اس بات کا ذکر کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ یہ مراسلہ کہاں سے آیا اور کس نے بھیجا. جیسے ہم کہہ رہے ہیں، اگر ہمارے خیال میں جس طریقے سے احترام ہے سپریم کورٹ کا اور سب سے بڑا منصب وہاں پہ چیف جسٹس کا ہے، تو اس سے سب شکوک دور ہو سکتے ہیں. دوسرا پہلو آپ نے کیا کہا تھا؟ کارروائی کا اختیار جی وقت ضرورت کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہوگا. اچھا، سب پولیس سلامتی کے جو ادارے ہیں کیا وہ اس خط کے حوالے سے آگاہ ہیں؟ اگر وہ آگاہ ہیں تو پھر بھی کوئی نیوٹرل ان کا کام ہی نہیں ہے نا کہ نیوٹرل یا نان نیوٹرل. سنتے رہنا یار. سو یہ تو ان کا کام نہیں ہے کہ سیاسی طور